أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس پیغمبر کو عطا فرمائی. آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ گفتگو تو مختصر ہونی ہے تو بچے خاموش رہیں اور بڑے حضرات زیادہ توجہ کریں. قرآن مجید سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب. اس کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ دنیا کی تمام کتابیں جو زمین پر لکھی گئی ہیں ان سے بھی اعلیٰ کتاب ہے. کتنے رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، لیکن کسی کی کتاب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کتنے لکھنے والے لکھاری موجود ہیں، مصنف موجود ہیں، لیکن کسی کی کتاب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آسمانی کتابیں 3 کتابیں اور بھی ہیں: زبور، انجیل، تورات، اور 100 صحیفے بھی ہیں. لیکن وہ 100 صحیفے اور 3 کتابیں آسمانی وہ بھی اس قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ دنیا بھر کی تمام کتابوں سے اعلیٰ اور افضل کتاب قرآن مجید ہے؟ ہمارے پاس اس کی کئی دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل جو آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں، سب سے بڑی دلیل کہ قرآن سب سے افضل کتاب، افضل الکتب ہے، سید الکتب ہے، اعلی الکتب ہے، اولی الکتب ہے. تمام کتابوں سے افضل کتاب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے مضبوط دلیل وہ یہ ہے اللہ نے یہ کتاب سب سے اعلیٰ پیغمبر کو عطا فرمائی، سب سے افضل پیغمبر کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی سب سے افضل ہو اور آنے والی کتاب مفضول ہو. یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر بھی افضل اور کتاب بھی سب سے افضل. اور پھر جس شہر میں اس کو اتارا اللہ نے
جس غار میں اتارا، جس غار کا تعلق اس شہر سے ہے، وہ شہر تمام شہروں سے افضل، اس شہر کی میرے رب نے قسمیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کیا قسم ہے؟ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور اللہ نے فرمایا قسم ہے اس امن والے شہر۔ امن والے شہر سے مراد مکہ المکرمہ ہے، جس شہر میں نازل ہوا۔ اور آج بھی پوری امت کا اتفاق ہے کیا کہ دو شہر ایسے ہیں دنیا بھر کا کوئی شہر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک مکہ المکرمہ اور ایک مدینہ المنورہ، ان کا مقابلہ دنیا کا کوئی شہر نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں بتاؤں آپ کو وہ کیا کہ قرآن مجید ان دو شہروں میں اترا اور ہمارے نبی نے زندگی ان دو شہروں میں گزاری، اس لیے ان دو شہروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حالیہ واقعہ آپ کے سامنے، سویڈن نے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کا ایک قانونی طور پر حکم جاری کر دیا۔ قرآن مجید کو معاذ اللہ عید الاضحیٰ والے دن جلایا گیا، قرآن مجید کو معاذ اللہ پاؤں سے روندا کیا، قرآن مجید کو معاذ اللہ فٹ بال کی طرح چھٹے مارے گئے، پھینکا گیا۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ ایسا کرنے سے قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں ختم نہیں ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا بے شک اس ذکر والی کتاب، نصیحت والی کتاب کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس چیز کو اللہ محفوظ رکھے اس کو دنیا بھر کی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ابھی آپ نے یہ خبر تو سنی ہے کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ وہ قرآن مجید کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ لوگ اس وقت معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، ذرا کڑوی ہے، میرے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ بڑی کڑوی بات میں نے کہہ دی ہے، سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب پہلی مرتبہ ہمارے پاس آئے اور ایک سخت ٹیکا لگا کر گئے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا عمل قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود نہ کھاؤ، مسلمان سود کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رشوت نہ لو، مسلمان رشوت لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے زنا نہ کرو، مسلمان زنا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، مسلمان قتل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ظلم نہ کرو، لوگ ظلم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق مسلمانوں کا آج عمل نہیں ہے۔ پھر مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو غیر مسلم پڑھتے ہیں، غیر مسلم ریسرچ کرتے ہیں، غیر مسلم مطالعہ کرتے ہیں، اور جب وہ قرآن سنتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے اور وہ پھر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔
اس وقت پوری دنیا کفر کو یہ معلوم ہے مسلمان کا عمل ہمیں متاثر نہیں کرے گا. اگر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اب قرآن مجید سے وہ بڑے ڈرتے ہیں، وہ بڑے خائف ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کسی طریقے سے قرآن کو دنیا سے مٹا دیا جائے. لیکن بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کو مٹانے کا ارادہ کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جنہوں نے قرآن مجید کو مٹانے کا ارادہ کیا اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا، اللہ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. اس لیے قرآن مجید کو ختم ہو گئے ہندوستان میں، اور ہمارا یہ پاکستان بھی اس وقت بر صغیر میں شامل تھا. اس بر صغیر پر برطانیہ کی حکومت، انگریز کی حکومت. آپ کو یاد ہوگا انگریز نے بھی ارادہ کیا تھا. کیا ارادہ کیا تھا؟ عیسائیت پھیلے. انگریز نے ارادہ کیا تھا عیسائیت پھیلے اور یہاں پر مسلمانوں کو مرتد کر دیا جائے، ان کو اپنے دین سے پھیر دیا جائے. عیسائیوں نے بڑا زور لگایا، برطانیہ حکومت نے بڑا زور لگایا، حتیٰ کہ حکومت نے آرڈر دے دیا جاؤ ہر مسجد سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرو، آگ لگاؤ. ہر مدرسے سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرو، آگ لگاؤ. برطانیہ حکومت کا آرڈر تھا. ایک مدرسے میں پہنچے، چھوٹا سا مدرسہ تھا ہندوستان کا. انگریز وہاں پہنچا، ہم آئے ہیں قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کریں گے، آگ لگائیں گے، قرآن کو ختم کریں گے. وہاں کے قاری صاحب نے کہا آپ ختم نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا قرآن مجید کے نسخے آپ جلا لیں گے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے سینوں سے قرآن کیسے ختم کرو گے؟ ان بچوں کے سینوں سے قرآن کیسے نکالو گے؟ اس نے کہا انگریز نے، کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن یاد ہے؟ تو قاری صاحب نے کہا ہر بچے کو قرآن مجید یاد ہے. اس نے کہا کہ ان کو کچھ سنائیں مجھے. افسر نے کہا کہ میں کیوں کہوں، یہ سنائیں. یہ قرآن مجید کے سامنے جہاں سے تم چاہے اور جس بچے سے چاہے تم کہے وہ پڑھنا شروع کر دیا. اس نے کہا اچھا ایسا ہے؟ میں کہا بالکل ایسا ہے. ایک اس بچے کو بلایا اور اس نے کہا یہاں سے پڑھ پڑھ کے مجھے سنا. جہاں سے اس نے کہا تھا اس چھوٹے بچے نے فر فر کر کے اس کو سنا دیا. اس نے اپنی سرکاری رپورٹ میں لکھا، اس نے کہا میں اپنی تاثرات درج کر رہا ہوں، اس دنیا سے قرآن مجید ختم نہیں ہوئی. یہ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا. آپ دیکھیں ہر دور میں، ہر سال، ہر دور میں، ہر مہینے میں، ہر وقت، ہر آن سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن مجید کے حافظ موجود ہیں، جن میں مرد بھی حافظ ہیں، عورتیں بھی حافظ ہیں، جن میں بچے بھی حافظ ہیں، بوڑھے بھی حافظ ہیں. کل ہمارے ایک جامعہ کے بہت بڑے استاد جو میرے بھی استاد تھا، وہ فرمانے لگے کہ ہم حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم منزل سناتے تھے، منزل. تو میرے 3 پارے تھے جو میں نے سنانے تھے. اب 3 پارے سنائے، 3 پاروں میں ایک غلطی آئی. 3 پاروں میں صرف ایک غلطی آئی. تو حضرت ناراض ہو کہ 3 پاروں میں ایک غلطی کیوں آئی ہے، 3 پاروں میں ایک غلطی کیوں آئی ہے. ناراض ہو اور فرمانے لگے کیوں غلطی آئی ہے. تو کہتے میں بچہ تھا
میں نے کہا کہ 3 پاروں میں ایک ہی تو غلطی آئی ہے. میں چھوٹا سا بچہ تھا, مجھے نہیں پتا تھا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. میں نے کہا جی 3 پاروں میں صرف ایک ہی غلطی آئی ہے. حضرت نے فرمایا یہ تو 3 پارے ہیں, میرے نزدیک پورے قرآن میں ایک غلطی آئے تو وہ بھی غلطی ہے. حافظ کو ایک غلطی بھی نہیں آنی چاہیے, اتنا قرآن پاک پڑھتا ہوتا. حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ میں 40 سال قرآن مجید کو پڑھایا. اور عجیب بات آپ کو بتا دوں, لوگ ماشاءاللہ یہاں حسن روڈ تو ویسے مشہور ہے ملتان کا کہ ادھر سے 9 نمبر سے لے کر یونیورسٹی تک سارے یہ دنیاوی تعلیم کے ادارے ہیں, کالج, سکول, یہ ادارے کھلے ہوئے ہیں, اکیڈمیاں یہاں موجود ہیں, بڑے تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں, پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. اور بعض کے ذہن میں یہ بھی آتا ہوگا کیا کہ جو ہم تعلیم پڑھتے پڑھاتے ہیں ایسی تعلیم کوئی ہے ہی نہیں, اور ہم بھی اسے تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں جو جدید تعلیم سے آراستہ ہو. ہم جدید تعلیم کے مخالف نہیں ہیں, جدید تعلیم حاصل کریں, انگریزی پڑھیں, ریاضی پڑھیں, سائنس پڑھیں, ایک ضرورت کے درجے میں آپ پڑھیں. لیکن آپ کو یہ میں اجاگر کر دینا چاہتا ہوں, آپ دنیا کا کوئی علم, کوئی فن بڑے پڑھائیں, لیکن بحیثیت مسلمان آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سب سے افضل تعلیم قرآن مجید کی تعلیم, سب سے اعلیٰ تعلیم کون سی تعلیم ہے. اس پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. کوفہ کی جامع مسجد میں ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بہت بڑے قاضی گزرے ہیں اور بڑے عالم تھے اور بڑے قاری تھے, لیکن انہوں نے باقی علم نہیں پڑھا, نہ فقہ پڑھائی, فقہ آتی تھی نہیں پڑھا, اصول فقہ آتا تھا نہیں پڑھا, صرف نحو آتی تھی نہیں پڑھا. 40 سال سے اس مسجد میں کیا پڑھاتے رہے, صرف اور صرف قرآن مجید پڑھاتے رہے. قرآن مجید لوگ جاتے اور ان کو کہتے حضرت اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا اور آپ مسجد میں بیٹھ کر صرف قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اور بھی آپ پڑھائیں. تو حضرت نے جواب میں کیا فرمایا, ایک ہی حدیث نے مجھے 40 سال سے یہاں بٹھا رکھا ہے, ایک حدیث پاک نے مجھے 40 سال سے یہاں بٹھا رکھا ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں حدیث موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم, تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. وہ سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بہتر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ دوسری تعلیم میں آمدن زیادہ ہے, تجارت میں پیسہ زیادہ ہے, دوسری تعلیم میں آمدن زیادہ ہے. ہمارے مولوی کی تنخواہ 10,000 12,000, ہمارے مولوی کی تنخواہ کم ہے, وسائل کم ہے, جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا کہ میاں یہ تعلیم بیچارے مولوی ہیں, یہ بیچارے مولوی ہیں, یہ بیچارے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں, اس لیے ان کا اتنا وظیفہ کافی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بیچارہ امام ہے, یہ بیچارہ مولوی ہے. خدا کی قسم یہ مولوی ایک آیت میں پڑھائے قرآن مجید کی کسی بچے کو, یہ پوری دنیا سے بہتر ہے, پوری دنیا سے اعلیٰ اور افضل کام ہے. آپ حضرات کو کئی واقعات میں سنا سکتا ہوں. اچھا اب دیکھیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا کیسے ہے. ذرا استاد کو ان کے دیکھیں, استاد کون کون ہے. 2 کا نام منتخب ہے اور 2 قریب کے 3 صحابہ, انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے ان حضرات سے.
علم حاصل کیا ان حضرات سے۔ نمبر ایک، انہوں نے قرآن پڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے قرآن پڑھا علم حاصل کیا حضرت علی المرتضیٰ سے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قرآن مجید پڑھا سید القراء سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے قرآن مجید پڑھا۔ یہ صحابہ کے شاگرد تھے، بہت اعلیٰ لائق شاگرد تھے۔ اب ہوا یہ، اگر آپ توجہ کریں تو میں عرض کر سکوں کہ حضرت علی المرتضیٰ جب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مدینہ منورہ سے اپنا دارالخلافہ منتقل کیا کوفہ میں چلے گئے۔ اور جب آپ گئے، آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے بھی موجود تھے، حسن و حسین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی موجود تھے۔ اب حسن حسین کا جو مقام ہے وہ کسی سے مخفی پوشیدہ نہیں۔ حسن حسین کا کیا مقام ہے، جو اللہ نے ان کو رتبہ دینا تھا وہ عطا کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اتنی اونچی شان کے مالک، لیکن ابھی چھوٹے چھوٹے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اور یہ تابعی حضرت ابو عبد الرحمن السلمی، یہ کوفہ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے تھے، بڑے قاری تھے۔ تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کس کو، اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو، کہ تم جا کر ابو عبد الرحمن جو ہمارا شاگرد ہے اس کے پاس جا کے قرآن پڑھا، اس کے پاس جا کر کیا پڑھا کرو، قرآن۔ اب آپ یہ بتائیں قرآن عزت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ پوری دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے ابو عبد الرحمن کے پاس آتے ہیں اور دور دراز سے آتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ابو عبد الرحمن کے شاگرد جس سامنے لائے جائیں گے کہ ان کو ابو عبد الرحمن نے پڑھایا، نام لیا جائے گا، فلاں نے بھی ابو عبد الرحمن سے پڑھا، فلاں نے بھی پڑھا، فلاں نے بھی قرآن پڑھا، فلاں نے بھی پڑھا۔ تو کیا وہاں جب ذکر آئے گا کہ یہ وہ استاد ہے قرآن پڑھانے والا، یہ جو حضرت حسن کا بھی استاد ہے، حضرت حسین کا، تو یہ عزت کس نے عطا کی؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید بہت بڑی عزت دیتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اور میں عرض کرتا ہوں، ابن ابزا کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے، میں ختم کرنے والا ہوں اپنی تقریر۔ ابن ابزا اصل میں نافع بن حارث، ایک شخص تھا نافع بن حارث، وہ شخص عثمان جاتا ہے اور وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اے نافع تم تو ادھر آ گئے ہو، مکہ المکرمہ پر گورنر کس کو مقرر کیا؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو میں نے گورنر بنایا، مکے کا گورنر ابن ابزا کو بنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا ابن ابزا کون ہے؟ تو آگے سے جواب میں کہا مولا من موالینا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، پہلے غلام تھا اب ہم نے اس کو آزاد کیا، اس کو میں نے گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا غلام کو جو اب آزاد ہے اس کو گورنر کیوں بنایا؟ کسی آزاد کو بناتے، غلام کو کیوں بنایا؟ تو حضرت نافع بن حارث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لأنه قارئ القرآن وعالم بالفرائض، اس لیے کہ وہ قرآن کا قاری ہے اور فرائض کا علم جانتا ہے۔ یہ کیا قاری قرآن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ فرمانے لگے میرے نبی کا فرمان سچ،
میرے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کر دیا، بہت سے لوگوں کے رتبے بڑھا دیتا ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کو گرا دیا ہے۔ آج مسلمان کیوں گرے ہوئے ہیں؟ اگر عزت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو، قرآن آگے سمجھاؤ، آگے پھیلاؤ، اور حکومت سے مطالبہ کرو کیا؟ پاکستان میں قرآن کا نظام نافذ کرو۔ جی رائٹ ہے، آپ اس حق میں ہیں یا نہیں ہے؟ بولے تو قرآن کا دستور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حدیث کا دستور، خلفائے راشدین کا دستور یہاں ہونا چاہیے۔ آخر میں صرف حافظ قرآن کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، سن لیں۔ حافظ قرآن کو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ یقال لصاحب القرآن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، اقرأ وارتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، قرآن مجید آج مجھے پڑھ کے سنا، پڑھنے والا حافظ ہوگا، سننے والا رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ تیرا آخری مقام، تیرا آخری درجہ، تیرا آخری مرتبہ وہ کہاں ہوگا؟ جہاں تیری آخری آیت پہنچے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ روزانہ کی بنیاد پر اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔